کہا تھا نا اللہ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، نقل کو اصل بنا کے پیش کرتی ہے تاکہ تم ٹریپ ہو جاؤ۔ بڑی ماہر ہے یہ دھوکہ دینے میں۔ یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اللہ نے ایک دن سب کچھ ختم کر کے رکھ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا ہمیں یہ یقین دلانے میں، یہ باور کرانے میں مصروف ہے کہ نہیں ریلیکس رہو، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشیں رکھو، زندگی نہیں ختم ہوگی۔ اس دنیا نے فیک جذبوں کو، فیک محبتوں کو، فضول کی چیزوں کو ہمارے لیے ضروری بنا دیا، اور اللہ سے جڑے جذبوں کو مٹا دیا ہمارے دلوں سے۔ دے دیا نا دھوکہ، اپنی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال کے اللہ کی محبتوں سے غافل کر دیا۔ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا، چاہے جتنا بھی بنا لے اسے، جتنی بھی کما لے اسے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے پیچھے پاگل اور آخرت کو لائٹ لے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہی تو ہے۔ تو اللہ کی اس آیت کے بعد تو میری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، اللہ کے سمجھانے کے بعد تو مجھے سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ اس دنیا نے مجھے ایسی میٹھی نیند سلا دیا کہ اب جاگنے کا دل نہیں کر رہا۔ خواب بڑے سنہرے آ رہے ہیں نا، ان سنہرے خوابوں کو توڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اگر تم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ کے لیے بدلنا ہے خود کو، تو میں اور آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں جی رہے ہیں۔ غریب گھر کے لڑکوں سے لے کر بڑے بڑے امیر گھروں کے لڑکے بھی عورتوں کو اپنا قبلہ مان چکے ہیں۔ غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لڑکی کے سامنے پرنس چارمنگ بنا ہوا ہے، اور امیر اپنی عیاشیاں دکھا کے لڑکیوں کو ٹریپ کر رہا ہے۔ یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ دور حاضر کی سب سے فیوریٹ ایکٹیویٹی بن چکی ہے یہ لڑکا لڑکی۔ لڑکیوں کا جیسے لڑکوں کے بغیر گزارا نہیں، تو لڑکوں کا جیسے لڑکیوں کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جب تک یہ گند آپ لوگوں کی زندگیوں سے ختم نہیں ہوگا نا، میں لکھ کے دیتا ہوں، غیر اللہ کی محبت انسان کو اللہ کے سامنے خاموش کر دیتی ہے، چلتی پھرتی لاش۔ یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں تو اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ ایک لڑکے کو خوش کرنے کے لیے پوری فیملیز کو ناراض کر دیتی ہیں، لڑکوں کی ناجائز باتیں پوری کر رہی ہیں۔ لڑکا جب لڑکی کو بلا رہا ہے تو لڑکی کیوں جا رہی ہے؟ اللہ نے منع نہیں کیا اس کو۔ میں لڑکوں کی بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو اس وقت فل نشوں میں ہے۔ وہ تو اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے نا، تو ان کو سال 2 سال کے بعد مل جائے گی کوئی نہ کوئی، وہ تو مکر جائے گا۔ لیکن اس لڑکی کا کیا؟ کسی نے بھی اگر اس کو کہہ دیا کہ سارا کیا دھرا اس کا ہے، تو 100 بندوں کے سامنے چلو لڑکا تو یہ کہہ دے گا کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کی ہے، یہ لڑکی کیسے کہے گی؟ کیسے یقین دلائے گی؟ اس لڑکی کی مینٹیلٹی تو اتنی ویک ہوتی ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی تک نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی ایرا غیرہ اس موبائل فون کے ذریعے سے اپروچ کرتا ہے ایک لڑکی کو، گھر بیٹھی لڑکی کو، اور 2-4 مہینے کے بعد گھر کی 4 دیواری تک کراس کروا دیتا ہے، اور اس عقل کی اندھی کو یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں۔ بہن، یہ جس دنیا نے تجھے الجھایا ہوا ہے نا، کسی نے خواب دکھائے تو وہ پورے نہیں ہوئے، کسی نے دعوے کیے تو دعووں پہ پورا نہیں اترا، کسی نے وعدے کیے، قسمیں کھائیں، وعدے بھی توڑ دیے، قسمیں بھی پوری نہیں کی۔ اور ان ساری چیزوں کو سوچ سوچ کر جو تو نے اپنے دماغ کو بوجھل کر دیا ہے، سٹک کر دیا ہے نا، اگر تو اللہ پہ بھروسہ رکھ لیتی نا، بھروسہ کر لیتی اتنا کہ جتنا تو نے لوگوں پہ کیا، اگر تو اللہ کی باتوں کو یقین کر لیتی نا، جو کہ بالکل سچی ہیں، کھری ہیں، جس طرح کہ تو نے لوگوں کی جھوٹی باتوں کا یقین کیا، تو آج تیرے ذہن کی یہ حالت نہ ہوتی، آج تجھے اپنا آپ اتنا ٹوٹا ہوا نہ لگ رہا ہوتا، آج تو مخلوق کے لیے نہ رو رہی ہوتی، سسک رہی ہوتی، بلک رہی ہوتی۔ لوگوں کو اپنے دل میں بسانے سے پہلے اگر تم تھوڑا سا اللہ کو سوچ لیتی اور اللہ کو بسا لیتی نا اپنے دل میں، تو آج تیری آنکھ سے گرا ہوا ایک ایک آنسو تیری آخرت کے فیصلے کرتا۔ یہی آنسو رب کے تعلق میں اضافہ کرتے چلے جاتے، لیکن آج اسے تو سمندر کی طرح بہا رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ نہ ہی ان آنسوؤں کی کوئی قیمت ہے، اور نہ ہی ان آنسوؤں سے کچھ ٹھیک ہونا ہے، اور نہ ہی ان آنسوؤں میں کوئی ایسی پہچان ہے کہ لوگ اسے دیکھے اور تجھے سمجھے۔ کوئی مذاق اڑا کے چلا جائے گا، کوئی 2-4 باتیں عقل کی سنا کے چلا جائے گا۔ اینی تیرا رب تیرے سامنے حقیقتوں کو لے آیا ہے، اور تو ان حقیقتوں کو جھٹلانا چاہ رہی ہے کہ نہیں، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی سوچا نہیں تھا۔ جی بالکل، آپ نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا، اگر سوچ لیتی تو ایسا ہوتا نا۔ لڑکے بڑے شاطر ہو چکے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں، کھل کے بتا رہا ہوں۔ دور حاضر میں لڑکوں نے اپنی فیوریٹ ایکٹیویٹی لڑکیوں کو بنایا ہوا ہے۔ 10-10 20-20 افیئر سے بھی ان کی ہوس نہیں مٹ رہی۔ بہت کم ایسے مرد کے بچے ہیں جنہیں اپنی حدودوں میں رہنا آتا ہے۔ غریب گھر کے لڑکوں سے لے کر بڑے بڑے امیر گھروں کے لڑکے بھی عورتوں کو اپنا قبلہ مان چکے ہیں۔ خواہشوں کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو لائف بالکل سیٹ لگتی ہے، اور خواہشیں ادھوری ہو تو زندگی کا مزہ ہی نہیں آتا، عبادتوں میں دل ہی نہیں لگتا۔ اور خواہشیں، اور ہمیں تو شرم آنی چاہیے اپنی خواہشوں پر بھی، کہ میری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ پسند کی شادی ہو جائے، ایک اچھا گھر بن جائے،
10-20 افیئرس کریٹ ہو جائیں, آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل میرے جیب میں آ جائے, فلانا میرے ساتھ سیٹ ہو جائے, فلانے کے دل میں میری محبت آ جائے. ابے یار شرم کر لو یار. ہمارے لیڈرز کی خواہشیں کیا تھی کہ موت آئے تو بستر پہ نہ آئے, گھروں میں نہ آئے, کہاں آئے؟ اللہ کے راستے میں. اسی لیے انہوں نے اپنا سارا آرام, اپنی ساری راحتوں کو قربان کر دیا اپنے مقصد پر. ہمارا تو مقصد ہی آئی فون ہے, ہمارا تو مقصد ہی ایک لگژری گاڑی ہے, ہمارا تو مقصد ہی ایک گھر ہے, ہمارا تو مقصد ہی پسند کی شادی ہے, ہمارا تو مقصد ہی اچھا دکھنا اور اچھا دکھانا ہے. اور ہمارا ڈر, ہمارا خوف, ہماری پریشانی کیا ہے؟ بچوں کو کون سا کیریئر دلوائیں, بچوں کو کون سے کپڑے پہنوائیں, فلانے اسکول میں داخلہ نہیں ہو رہا, آج کیا پکانا ہے, آج کیا کھانا ہے, آج کیا لانا ہے, کچن میں کون سی چیز کم ہے. سارا دن گزر جاتا ہے انہی سوچوں. شیطان بہت خوش ہے تم سے. اسی طرح ناچتے رہو, اسی طرح گاتے رہو, اسی طرح اللہ رسول کے احکامات کو اگنور کرو. مسلمان ہو کر مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلاؤ. اچھی طرح سمجھے اس بات کو کہ ہم مرنے والے ہیں, سب کچھ چھوڑنے والے, اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. پھر اگر اللہ پوچھے گا نا کہ زندگی دی تھی میرے بندے, کہاں گزاری, کیا کرتے رہے, تو میرا جواب وہی ہوگا جیسے کہ میری زندگی گزر رہی ہے, جن کاموں میں گزر رہی ہے. اگر میں فیم اور گلیمر اور خود کو آئیڈیلائز کرنے کے چکروں میں اللہ رسول کے تمام احکامات کو اگنور کر رہا ہوں نا, تو میرا جواب یہی ہوگا کہ اللہ فیمس ہونے کا شوق تھا, فالوورز بناتا رہا. اللہ لوگ جب کمنٹ کرتے تھے نا کہ بہت اچھا ناچتے ہو, بہت اچھی دکھتی ہو, کیا جسم ہے تمہارے پاس, کیا بیوٹی ہے تمہاری, کیا اٹریکشن ہے تم میں, تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے, جس کی وجہ سے میں مزید اپنی گمراہیوں میں, بے حیائیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا, کرتی چلی گئی, اور یہ بھول گیا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. ہر گناہ کرتا رہا, لیکن تو یاد نہیں آیا کبھی. تیرے عذاب سے لوگ مجھے ڈرا رہے تھے, لیکن تیری باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو, خراب ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, آخرت برباد ہو جائے گی تمہاری, مرنا ہے تم نے, لیکن میں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کانوں سے نکال دیتا. تو مجھے بتائیں وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ رب جس نے انسان پر کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اس کے باوجود اگر ایک انسان دنیا کے چند سیکنڈ کی لذت کی خاطر, تھوڑے سے مزے کی خاطر اللہ رب العزت کی تمام آیتوں کو اگنور کر کے شیطانی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, کتنے افسوس کا مقام ہے یہ, کتنے شرم کا مقام ہے یہ کہ اللہ نے زندگی بھی دی, اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے, اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا, وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا. تو یار میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی, برباد کرنی تھی, کر دی. اب جو بچی کچی ہے نا, اس کی سوچ لو, اس کی فکر کر لو, توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو. چھوڑ دو یہ ہلے گلے, یہ رولے رپے, یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ. اللہ کی طرف آؤ, اللہ میں انٹرسٹ لو, اللہ کی بات مانو, تھوڑا سا صبر کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, بس تھوڑا سا صبر کرو. کرو گے نا؟ شادی کے بعد کے ریلیشن انتہائی گھٹیا قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ, بلکہ وہ عورت بھی جو کسی کے شوہر اور کسی کی بیوی ہونے کے باوجود جسٹ ہوس کے چکروں میں, ایون دو کے بچے ہو جانے کے بعد بھی افیئرز چلاتے, باہر منہ مارتے ہیں, گندگی میں منہ مارتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کھانے کے لیے پاک صاف رزق عطا کیا ہو, اور وہ اسے چھوڑ دیں اور جا کے کسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ کھانا کھائے جس پر مکھیاں بیٹھی. قرآن کی یہ آیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اللہ فرما رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. اپنے ایمان کو چیلنج مت کرو, قریب چلے گئے تو بچ نہیں پاؤ گے, کر کے آؤ گے. اللہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے, اسی لیے اللہ رب العزت تمہیں الرٹ کر رہے ہیں, نہ کرو یہ فضول کی دوستیاں, یاریاں یار.